اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جاننے والوں کے ساتھ کوئی پیرانارمل قصہ پیش آیا ہے تو ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے شیئر کریں۔ بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے ہم اسے آپ کے کریڈٹس کے ساتھ نریٹ کریں گے۔ یہ واقعہ ہمیں جن خاتون نے بھیجا ہے وہ کراچی میں رہتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ واقعہ 1998 میں پیش آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب موبائل فونز کا استعمال تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا اور گھروں میں لینڈ لائنز ہوتی تھی۔ وہ ای میل میں لکھتی ہیں کہ ایک دن فون بجنے کی آواز سے میں چولہے کی آنچ تھوڑی کم کر کے کچن سے باہر نکلی اور ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھی، لیکن یہ دیکھ کر میری جان جل کر رہ گئی کہ فون کے اتنے قریب بیٹھے ہوئے ناصر اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اگر چاہتے تو ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا سکتے تھے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ فریج کے قریب کھڑے ہو کر پانی مانگنے والوں میں سے ہیں۔ میں نے جھنجھلا کر ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک نامانوس آواز سن کر مزید جان جل گئی، اور پہلا خیال یہی آیا کہ یقیناً کوئی رانگ نمبر وقت پر بات کرے گا۔ محترمہ، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ تم سے رابعہ، میں زاہدہ بول رہی ہوں، اور میری بیزاری بھانپ کی طرح تحلیل ہو گئی۔ زاہدہ؟ دماغ میں اچانک شناسائی کی ایک لہر سی اٹھی۔ میٹرک ہم دونوں نے ساتھ ہی کیا تھا اور پھر ایک ہی کالج میں داخلہ لیا، لیکن فرسٹ ایئر کا امتحان دے کر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سیکنڈ ایئر میں اس نے داخلہ ہی نہیں لیا اور اس سے پھر کبھی ملاقات بھی نہ ہو سکی، جو پتہ چل سکتا کہ اس پر کیا بیتی۔ یوں بھی وہ اپنی ذات میں سمٹی رہنے والی لڑکی تھی، اور کلاس میں سوائے میرے کسی اور سے اس کی دوستی نہ تھی۔ دوستی میں زیادہ ہاتھ میری توجہ اور دلچسپی کا تھا۔ مجھے وہ اداس اور خوبصورت آنکھوں والی لڑکی بے حد اچھی لگی تھی۔ نہ کسی کے معاملے میں خود دخل دیتی، نہ ہی کسی کو اپنے معاملے میں مداخلت کی اجازت دیتی۔ اس نے گہری دوستی کے باوجود کبھی اپنے گھر کا ایڈریس مجھے نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی گمشدگی کچھ عرصے تک تو کانٹے کی طرح میرے دل میں کھٹکتی رہی، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد میں اسے بھول بھال گئی، اور نئی دوستوں نے زاہدہ کی دوستی کو ایک بھولا بسرا خواب سا بنا دیا۔ گریجویشن کے بعد میری شادی ہو گئی، اور اب میری شادی کو بھی 4 سال ہو چکے تھے، اور اتنے سالوں بعد اچانک ہی زاہدہ کو میری یاد کہاں سے آ گئی۔ ارے زاہدہ، تم زندہ ہو؟ میں نے اپنی عادت کے مطابق پرجوش لہجے میں جیسے چیخ ماری، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ناصر کو میرا فون پر تیز آواز میں بات کرنا سخت ناپسند تھا، اور یقیناً وہ اس وقت مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہے ہوں گے۔ نہیں، میں تو کب کی مر چکی۔ ریسیور میں سے اس کی خوبصورت آواز سنائی دی۔ وہ بہت کم ہنستی تھی، مگر جب کبھی ہنستی تھی تو اس کی ہنسی کی آواز بے انتہا خوبصورت لگتی، یوں جیسے کہیں قریب ہی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ میں اکثر ہی اس کی ہنسی کی تعریف کیا کرتی تھی، مگر وہ میری تعریف سے ذرا بھی متاثر ہوئے بغیر اسے میرے جھوٹ میں لپٹی محبت کا نام دیتی۔ قسم سے زاہدہ، میں تو تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بے حد بے چین رہی، مگر تم نے بغیر کوئی الوداعی ملاقات کیے کالج چھوڑ دیا، اور کسی سے نہیں، کم از کم مجھ سے تو ملاقات کرتی۔ میرے لبوں پر بہت مدت سے دل میں پلتی شکایت آ گئی۔ بس کیا بتاؤں، وہ ٹھنڈی سانس دے کر بولی۔ شادی ہو گئی تھی لیکن نبھ نہ سکی، طلاق لے کر اماں کے پاس آ بیٹھی، اور تب سے اماں کے ساتھ ہی ہوں۔ مجھے اس کی کہانی سن کر دل ہی رنج ہوا۔ بہت بد نصیب شخص ہوگا کہ جسے زاہدہ جیسی خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی ملی اور اس نے قدر نہ کی۔ ساتھ ہی اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ زاہدہ نے مجھے پہلی بار کچھ بتایا تو صحیح، ورنہ اسکول کالج میں اس نے ہمیشہ اپنے گھر یا گھر والوں کے ذکر کو یا تو ٹال دیا یا پھر خاموشی اختیار کر لیتی۔
مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بہن یا بھائی کتنے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اور تمہارے والد؟ میں نے اس سے کریدا۔ والد کی تو مجھے شکل بھی یاد نہیں رابعہ، وہ بہت ہی مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ ان کا انتقال تو میرے ابتدائی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ اماں نے ہی محنت مزدوری کر کے مجھے پڑھایا لکھایا، اور پھر میرے احتجاج کے باوجود مجھے انٹر بھی نہیں کرنے دیا اور نواز کے ساتھ میری شادی کر دی۔ مجھے تو اس وقت زندگی برتنے اور رشتے نبھانے کا سلیقہ بھی نہیں تھا۔ نواز مجھ سے 25 سال بڑا تھا، پھر بھی نبھ جاتی اگر وہ بدظرف نہ ہوتا۔ زاہدہ کی آواز جیسے آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اس نے شاید سسکی بھی لی تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے کیوں اس طرح موضوع کو چھیڑا۔ اچھا پرانی باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ اب کیسی ہو؟ میں نے قدرے خوشدلی سے کہا تاکہ گفتگو کا بوجھل پن کم ہو۔ اب ٹھیک ہی ہوں اور تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہاں، اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ اماں ٹھیک ہے؟ میں نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اماں بھی میرے پاس ہے، یا یوں کہہ لو کہ میں اماں کے پاس ہوں۔ وہ بے اختیار کراہی تھی۔ میں بے چین ہو گئی۔ کیا ہوا زاہدہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نہ جانے کیوں اس کی آواز بھی مجھے کچھ چینج لگ رہی تھی۔ بہت سرد اور بے تاثر لہجہ تھا۔ ہاں، دراصل وہ میرا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا آج کانچ سے، بہت ہی زیادہ خون نکلا۔ اچانک رابطہ منقطع ہو گیا۔ مجھے اپنے کان پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ میں نے ریسیور ہٹا کر ایئر پیس کی طرف دیکھا تو وہاں سرخ رنگ کے 3-4 قطرے تھے۔ دیکھیے یہ کیا ہے؟ میں نے ریسیور ناصر کو دکھایا۔ انہوں نے آنکھ اٹھا کر ایئر پیس کی طرف دیکھا اور پھر تشویشناک نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ تو خون معلوم ہوتا ہے۔ تمہارے کان سے خون تو نہیں بہہ رہا؟ میرے کان سے؟ میں نے بے اختیار اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی کان کا رخ ناصر کی طرف کر دیا تاکہ وہ بھی دیکھ لیں۔ ہاں، کان پر بھی خون کے دھبے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دانہ وغیرہ ہو جو کہ اندر پھٹ گیا ہو۔ ناصر نے رائے ظاہر کی۔ لیکن مجھے تکلیف تو بالکل نہیں۔ کان کے اندر دانہ ہوتا تو کچھ محسوس ہوتا۔ میں ریسیور کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے الجھ کر بولی۔ ہائے، میں چولہے پر دودھ رکھ کر آئی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا اور میں سب کچھ بھول بھال کر کچن کی طرف بھاگی۔ شکر ہے چولہے کی آنچ کم ہونے کی وجہ سے دودھ نہیں ابلا تھا۔ میں نے جلدی سے چولہا بند کر دیا، پھر میرے ذہن سے سب کچھ نکل گیا۔ مصروفیت ہی اتنی تھی۔ شادی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے میرا دامن بھر دیا، اور اب میں ایک 3 سال کے بیٹے کی ماں تھی۔ بچے کے ساتھ کتنا کام ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو نیا اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا اور اب اس سے شام کو بیٹھ کر پڑھانا بھی میری ذمہ داری تھی، اور کچن کا کام الگ تھا جسے شیئر کرنے کے لیے کوئی اور ہستی موجود نہ تھی۔ لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود زاہدہ میرے ذہن سے نکل نہ سکی۔ اس روز لائن کٹ جانے کی وجہ سے میں اس سے اس کا فون نمبر بھی نہیں لے سکی تھی، ورنہ یہ پوچھ سکتی تھی کہ زاہدہ نے میرا نمبر کہاں سے لیا ہے۔ اس نے امی کے گھر فون کیا ہوا ہوگا اور وہاں سے میرا نمبر لیا ہوگا، لیکن اس کا نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ اب میں اس سے کیسے رابطہ کروں، یہ سوچ کر کئی دن میں الجھتی رہی، اور اس دوران میں ایک بار پھر زاہدہ کا فون آ گیا۔ اس بار بھی اس کی آواز بہت مدھم تھی اور کچھ بیٹھی ہوئی بھی تھی۔ ہاں زاہدہ، اس نے تعارف کروایا تو میں خوش ہو کر بولی، یار تم نے اپنا فون نمبر بھی نہیں دیا اور تمہارا ایڈریس بھی مجھے نہیں پتا۔ میں تم سے ملنے آتی، بہت دل چاہ رہا ہے تم سے ملنے کو۔ مجھ سے ملنے کی تمنا نہ ہی کرو تو اچھا ہے، وہ کچھ عجیب سے انداز میں بولی۔ نہ جانے اس کی آواز کھڑکھڑا رہی تھی یا ٹیلی فون میں کچھ خرابی تھی۔ نہ جانے اس سے فون پر بات کرتے وقت ٹیلی فون کو کیا ہو جاتا تھا۔ بکواس نہ کرو، شرافت سے مجھے اپنا ایڈریس بتا دو۔
پہلے بھی ہر بار تم اسی طرح کی باتیں کر کے ٹال جایا کرتی تھیں، میں نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اچھا نوٹ کرو، اس کا جواب غیر متوقع تھا۔ میں نے جلدی سے نوٹ بک اٹھائی اور اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا۔ میں آؤں گی تم سے ملنے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا، لیکن اس کے جواب میں زاہدہ کی طرف سے کسی قسم کی گرم جوشی نہ تھی۔ دن میں ہو سکتا ہے میں نہ ملوں، لیکن رات میں ہوتی ہوں، وہ بے تاثر اور سرد لہجے میں بولی۔ اچھا غالباً تم نے نوکری کر لی ہوگی۔ ہاں اچھا ہے نا، دل بھی بہل جائے گا۔ سنو زاہدہ، تم اپنا فون نمبر دے دو مجھے، میں فون کر دوں گی جب آؤں گی، تاکہ تم بھی گھر میں موجود رہو، میں نے مشورہ دیا۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتی، ایک بار پھر پہلے کی طرح اپنے آپ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ میں ریسیور کریڈل پر ڈالنے ہی والی تھی کہ اچانک چونک پڑی۔ اس روز کی طرح آج بھی ایئر پیس پر خون کے قطرے چمک رہے تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ کان پر پڑ گیا، وہاں چپچپاہٹ موجود تھی۔ میں اس بار پریشان ہو گئی اور خوفزدہ بھی۔ یہ دوسری مرتبہ تھا کہ زاہدہ کا فون آتا ہے اور میرے کان سے خون کیوں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ریسیور کو صاف کر کے میں نے کریڈل پر رکھا اور ایک ٹوتھ پک پر روئی لپیٹ کر کان میں گھما کر دیکھا، لیکن روئی بالکل صاف نکلی۔ اس کا مطلب ہے کہ کان کے اندر سے خون نہیں نکل رہا ہے۔ تو پھر جب زاہدہ کا فون آتا ہے تو ریسیور سے خون کے قطرے کیوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ خون کہاں سے آتا ہے ایئر پیس پر؟ میں جتنا سوچ رہی تھی میرا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد زاہدہ سے ملنا چاہیے، شاید اس سے ملنے کے بعد اس الجھن کا کوئی حل نکلے۔ میں اپنا کان پانی سے صاف کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ایک روز میں نے زاہدہ کے گھر جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ناصر آفس گئے ہوئے تھے اور میرا بیٹا اسکول میں تھا۔ میں بآسانی زاہدہ کے گھر پہنچ گئی، بس راستے میں ایک دو لوگوں سے پوچھنا پڑا، لیکن مجھے اس وقت شدید قسم کی مایوسی ہوئی جب میں نے دروازے پر موٹا سا تالا پڑا ہوا دیکھا۔ میں مایوس ہو کر پلٹی تو مجھے اپنے پیچھے ایک سفید لباس والی بوڑھی سی خاتون نظر آئی۔ سفید دوپٹے نے ان کے بال اور ماتھا بھی ڈھانپ رکھا تھا، ان کے دونوں ہاتھ بھی دوپٹے کے اندر تھے۔ تم زاہدہ سے ملنے آئی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر مدھم آواز میں بولی۔ جی آنٹی، آپ غالباً؟ ہاں میں زاہدہ کی ماں ہوں۔ زاہدہ ہر روز تمہارا انتظار کرتی ہے، وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے، لیکن مجھے افسوس ہے بیٹا، زاہدہ گھر میں نہیں ہے۔ حیدرآباد ایک عزیز کے یہاں شادی میں گئی ہوئی ہے اور آج میں بھی جا رہی ہوں۔ افسوس میں نے گھر بند کر دیا ہے اور جلدی میں بھی ہوں، لہٰذا تمہیں بٹھا کر تمہاری خاطر مدارات نہ کر سکوں گی۔ وہ حیدرآباد جانے سے پہلے ہی تمہیں فون کرنے کا کہہ رہی تھی۔ سب ایسے ہی چلے جاتے ہیں اچانک اور بغیر ارادے کے، میں بھی، وہ بھی، تم بھی۔ وہ عجیب بے معنی سی باتیں کرنے لگی۔ مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی کیونکہ ان کی نگاہیں مجھ پر نہیں تھیں، بلکہ خلا میں موجود کسی اندیکھے نقطے پر مرکوز تھی، اور ان کی آواز بھی زاہدہ کی طرح کسی قسم کے تاثر سے آ رہی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ میں نے ان سے اجازت لی اور جانے ہی والی تھی کہ اچانک میری نظر زمین پر پڑی اور میں اپنی جگہ منجمد سی رہ گئی۔ زمین پر خون کے قطرے ایک تسلسل سے گر رہے تھے، غالباً ان کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ آنٹی آپ تو زخمی ہیں، یہ خون؟ میں خوفزدہ ہو کر بولی، لیکن ان کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں آج کچن میں میرا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا کانٹ سے، انہوں نے اسی اطمینان سے کہا تو میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ابھی چند روز پہلے زاہدہ نے بھی تو یہی الفاظ کہے تھے۔ آپ کوئی دوا لگا کر پٹی وغیرہ باندھ لیں، اس طرح کیسے سفر کریں گی؟ میں خوفزدہ ہو کر بولی، لیکن وہ اسی طرح اطمینان سے بولی۔
پٹی باندھ دی ہے لیکن خون پھر بھی بند نہیں ہوا۔ سفر کرنا تو ضروری ہے بیٹا۔ اچھا اب تم جاؤ، خدا حافظ، انہوں نے جلدی سے کہا اور پلٹ کر سڑک کی طرف چلی گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ زاہدہ کی امی سے ملاقات نے ایک بڑا ہی ناخوشگوار تاثر چھوڑا تھا مجھ پر۔ مجھے جب بھی ان کا سفید سراپا یاد آتا میرا دل خوف سے کپ کپا جاتا۔ اس بات کو کئی روز گزر گئے، تقریباً 1 ماہ ہونے کو آیا تھا کہ مجھے ایک بار پھر زاہدہ سے ملنے کا شوق اٹھا۔ اس کا کوئی فون بھی نہیں آیا تھا اور مجھے تجسس بھی تھا۔ میں نے اس بار نسبتاً مختلف ٹائم پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ کہیں جاب کرتی ہے، لہٰذا شام تک گھر آ ہی جاتی ہوگی۔ ناصر اور بیٹا اس بار میرے ہمراہ تھے۔ اگرچہ ناصر نے بڑے نخرے دکھائے تھے، لیکن میں نے انہیں کسی طرح زاہدہ کے گھر جانے کے لیے تیار کر ہی لیا تھا۔ ان کی بائک زاہدہ کے گھر کے سامنے رکوا کر میں جلدی سے اتری، لیکن دروازے پر پڑے تالے کو دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ لیجئے، آج پھر غائب ہیں آپ کی سہیلی صاحبہ۔ ناصر نے طنزیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے وہ ابھی اپنی جاب سے واپس نہ لوٹی ہو اور اماں کچھ خریدنے نکل گئی ہوں۔ میں ابھی آتی ہوں، ذرا پڑوس میں معلوم کرتی۔ میں نے آگے بڑھ کر زاہدہ کے گھر کے دائیں جانب پڑوس کے گھر کی بیل بجائی۔ جواب میں خاتون نے باہر جھانکا۔ کس سے ملنا ہے؟ وہ آپ کے برابر والے گھر کے لوگ کہاں ہیں؟ آپ کو جانتی ہیں ان کے بارے میں؟ یہ گھر تو بہت عرصے سے خالی ہے، انہوں نے بتایا۔ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہیں کا پتہ دیا گیا تھا، اور پچھلی بار میں یہاں آئی تھی تو زاہدہ کی والدہ سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ حیدرآباد جا رہی تھی کسی شادی میں۔ ابھی میرا جملہ منہ میں ادھورا ہی تھا کہ ان خاتون نے دھڑ سے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ گیٹ بند کرنے سے پہلے ان کا سفید پردہ چہرہ میں دیکھ چکی تھی۔ یہ محترمہ تو بڑی بد اخلاق ہے، میرے پیچھے کھڑے ناصر نے کہا۔ اب کیا کریں، میں بڑبڑائی۔ اچانک میں نے زاہدہ کے گھر کے بائیں جانب کے گھر کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ کوئی 17-18 سال کی ایک نوجوان لڑکی نے جھانکا تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ سنیے، یہ برابر والے گھر کے لوگ کہاں ہیں؟ میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ اس گھر میں یہاں تو کوئی نہیں رہتا، 2 سال سے یہ گھر یوں ہی پڑا ہے، لڑکی نے روانی سے کہا۔ وہ ان خاتون کے برعکس بااخلاق معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن زاہدہ اور اس کی امی تو یہیں رہتی ہیں، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ زاہدہ باجی 2 سال پہلے یہاں رہا کرتی تھیں، لیکن پھر ان کے بعد سے یہ مکان خالی ہے۔ تم جانتی ہو یہ مکان چھوڑ کر زاہدہ کہاں چلی گئی ہے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ اللہ میاں کے پاس، وہ بے حد سادگی سے بولی۔ میں ساکت رہ گئی۔ وہ تفصیل سے بتانے لگی۔ بہت ٹریجک موت ہوئی ہے ان دونوں ماں بیٹی کی۔ وہ حیدرآباد میں اپنے کسی عزیز کے یہاں شادی میں جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد وہ دونوں گھر سے نکلیں، لیکن ابھی روڈ پر ہی پہنچی تھیں کہ کوچ ڈرائیور کے ہاتھوں بے قابو ہو کر ان کو کچلتی ہوئی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ زاہدہ باجی تو اسی وقت مر گئیں، ان کی اماں اسپتال لے جاتے ہوئے انتقال کر گئیں۔ تب سے ہی یہ گھر خالی پڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان دونوں کی روحیں یہیں چکراتی پھرتی ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا، جبکہ میری دادی کہتی ہیں کہ جو لوگ ناکام آرزوئیں لے کر اچانک مر جاتے ہیں، ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ باجی کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں گر رہی ہوں، اور جب میں نیچے گر رہی تھی تو 2 مضبوط ہاتھوں نے مجھے سنبھال لیا۔ یہ ہاتھ ناصر کے تھے۔ اگر اس روز میں ناصر کو نہ لے کر جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اب بھی کبھی فون کی بیل بجتی ہے تو میں تھر تھر کانپنے لگتی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔
اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس اسٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔